آگے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 43 ہے. اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے 3 اہم ہدایتیں دی گئی، اور ایک طرح سے یہ 3 اہم ہدایتیں امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کہ معزولی کا ایک طرح سے اعلان تھا کہ وہ معزول کر دی گئی، لیکن پھر بھی کس بنیاد ان کے معزولی کے جو اسباب ہے یا ایک طرح سے ان کے جو جرائم ہیں، جو انہوں نے اس منصب کا خیال نہیں کیا، اس منصب سے کس وجہ سے یہ امت ہٹائی گئی، اس میں کیا کمزوریاں تھی، تو وہ کمزوریوں کا تذکرہ کر کے آنے والی امت جو اس منصب پر فائز کی گئی، جس کا ہم حصہ ہے، امت مسلمہ، امت محمدیہ یا بنی اسماعیل، جو بھی کہہ لیجیے، تو ان جرائم میں اور ان کمزوریوں میں امت مسلمہ مبتلا نہ ہو. اس لحاظ سے یہ ہدایت بہت اہم ہے اور یہ رکوع بھی بہت اہم ہے. 3 اہم جو ہدایتیں دی گئی وہ اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے ان ہدایات کو، ان احکام کو نظر انداز کر دیا تھا، اور تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اقامت صلاۃ کا عمل ان میں نہیں تھا. نمازوں کو ضائع کرنا، قرآن مجید میں ایک مقام پر بنی اسرائیل کے جو کردار بیان کیے گئے، ان کی جو نافرمانیاں، ان میں سے یہ کہ ان میں کہا گیا کہ پھر ایسے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کر دیتے تھے، نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. لیکن بد نصیبی سے، اور یہ المیہ کی بات ہے کہ امت مسلمہ میں بھی یہ روش آج پائی جاتی ہے، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت بھی آج نماز کو ضائع کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں. اب 5 وقتہ نمازوں کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو آج امت مسلمہ کے بہت کم لوگوں کا اس پر عمل ہے. اور پھر نماز کی اقامت کی بات کہی گئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کے جو معنی ہوتے ہیں، کسی چیز کو سیدھا کرنا، درست رکھنا. ایک تو دین کو قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. دین کی تعلیمات کچھ ایسی ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اور نظم ضبط کے لحاظ سے یا اجتماعیت کے لحاظ سے، کہ ان تعلیمات کو، نماز کو قائم کیے بغیر زندگی میں نہیں لایا جا سکتا، معاشرے میں نہیں لایا جا سکتا. یعنی ہم یوں کہہ سکتے کہ اسلام کو اگر زندگی میں لانا ہے یا معاشرے میں اسلام کو لانا ہے
یا کسی ملک میں اسلام کو لانا ہے تو اسلام بعد میں آئے گا اور پہلے نماز آئے گی، یعنی ترتیب اس کی یہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، وہ ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے۔ تو اسلام کا جو نظام زندگی ہے اس سے جوڑنے والی چیز اور جوڑے رکھنے والی چیز وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، رمضان کے روزے بھی سال میں 1 مرتبہ ہیں، اور حج تو انہی لوگوں پر ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اب یہ بنیاد یوں سمجھ لیجیے کہ ظاہری جو ارکان ہیں 5، تو 4 کی تو یہ کیفیت ہے، اور پھر ایمان جسے کہتے ہیں تو وہ تو ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، کون اللہ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب ظاہری لحاظ سے ایک شخص کو مسلم بنانے کے لیے اور مسلم سمجھنے کے لیے کیا؟ زکوٰۃ اس نے دیا نہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے تو بے شمار لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ بھی گیا تو ہر ایک کی پیشانی پر تو روزے دار کا اور غیر روزے دار کا بینر تو لگا ہوا نہیں ہے، اور پھر حج کے تعلق سے تو کوئی عمومی تمیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب گویا کہ عمومی تمیز کا ایک کون شخص اللہ کا فرما بردار ہے، اس کو جانچنے پرکھنے کا پیمانہ نماز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایمان قبول کیا سورج نکلنے کے بعد، تو ظہر کی نماز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرنے میں کتنا مخلص ہے۔ ظہر کے بعد قبول کیا تو عصر کا وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا مخلص ہے۔ تو وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کی اقامت میں یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ظاہری لحاظ سے بھی امت بنانا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اور دوسری یہ کہ علمی تربیت ان کی ہوتے رہے، فکری تربیت ان کی ہوتے رہے۔ تو نماز میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، خاص طور سے اللہ کا کلام پڑھنا اور سننا، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ ہدایت کے سرچشمے سے جڑے بغیر کوئی بھی حقیقی طور سے مسلم اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب تمام لوگوں سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کو ہر ایک کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا آئے گا، لیکن نماز کا جو عمل اگر ہے اس سے وہ جڑا ہوا ہے تو روزانہ امام صاحب کے ذریعے سے وہ سنے گا، تو وہ سن کر بہت ساری آیتیں اور بہت ساری صورتیں وہ یاد کر سکتا ہے۔ اب عربی زبان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ افادیت ہم کو اتنی حاصل نہیں ہو رہی جو حاصل ہوتی ہے عربی سمجھنے والے اور پڑھنے والے کو، جاننے والے کو، کہ جس طرح سے یہ باتیں جو اردو میں کہی جاتی ہے ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے کچھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر دل کو متاثر کرنے والا اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑے خطیب کا، بڑے سے بڑے مقرر کا کلام اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر۔ اور جو عربی سمجھنے والے ہیں، سمجھ کر پڑھنے اور سننے والے ہیں، ان پر یہ اثر ہوتا بھی ہے، لیکن عربی زبان کو چونکہ ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ تاثیر سے اور یہ افادیت سے ایک طرح سے محروم ہے۔ تو اس کی آخری صورت کم از کم یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو ہم بار بار پڑھتے رہے، سنتے رہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ آیت اور صورتیں جو نماز میں بارہ پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ ہیں، 30ویں پارے کی جو آخر کی جو صورتیں ہیں، تو ان آیتوں کے مفہوم اور مطلب کو ہم جب بار بار پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ادھر ہم نماز میں پڑھیں گے، ادھر ذہن اس طرف جائے گا، دل متاثر ہوگا، دل اصل قبول کرے گا، اور امام صاحب سے ہم نے سنا اور ادھر ان آیتوں کا دل پر اثر ہوا۔
تو اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک طرح سے یہ بھی پھر کہ دل کے اندر محبت کس کی ہے۔ نماز کے عمل میں تو ایک طرح سے شروع سے آخر تک وہ جان کی قربانی کا زیادہ پہلو ہے اور زیادہ تقاضا ہے۔ نماز کی اقامت میں جب بات آئیں گی تو پھر مسجد کا قیام بھی ہے، مسجد میں روزانہ حاضری بھی ہے، اس لیے کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھنا یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اور جو اسی آیت میں جو اہم حکم سنایا گیا اس کے بعد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ، حالانکہ نماز میں رکوع بھی آ گیا لیکن مزید اس کی جو تاکید کی گئی تو مفسرین نے یہ بات لکھی، اس سے مراد ہے جماعت سے نماز پڑھو، یعنی اب گویا کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، سب مل کر وہ حاضر ہو۔ اب جماعت سے نماز پڑھنے کی جب بات آئے گی تو ظاہر بات اس کے لیے کہ اجتماعی جگہ کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اور اسی کا نام ہے مسجد، اور مسجد کی تعمیر کی قیام کی جب بات آئیں گی تو اس کے دیکھ ریکھ کی تو گویا کہ سبھی چیزیں، چاہے پھر اس میں امام کا تقرر ہو، مؤذن کا تقرر ہو، یا اور بھی انتظام کا تقرر ہو، تو گویا کہ سب کے سب وہ اقامت صلاۃ کے تقاضے قرار پائیں گے۔ ورنہ مسجد اگر اچھی سے اچھی بن بھی جائے لیکن اس میں امام کا نظم نہیں ہے، مؤذن کا نظم نہیں ہے، اذان کا نظم نہیں ہے، تو وہ مسجد میں لوگ آئیں گے کیوں، اور لوگ آ کر وہ نماز پڑھیں گے کیوں؟ اجتماعیت سے جوڑنے کے لیے اجتماعی نظم ضروری ہوتا ہے، ورنہ آج بھی وہ مسجدیں چاہے وہ بازار میں ہوں لیکن وہاں پر کوئی امام کا اور نماز کا نظم نہیں ہے صحیح، تو وہاں پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر چھوٹی آبادی میں مسجد ہے یا آبادی سے تھوڑا ہٹ کر لیکن باضابطہ وہاں نظم ہے تو لوگ وہاں زیادہ آتے ہیں، تو وہ آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کی اقامت کے بعد، نماز کی اقامت میں نماز پڑھنا بھی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ آتوا الزکوٰۃ، ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے بندے ہیں جن کو مال سے محبت ہے اور کتنے بندے جن کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر جو مال خرچ کرتے ہیں وہ آتوا الزکوٰۃ۔ اور پھر زکوٰۃ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو بہت سارے بندوں کے حقوق جڑے ہوئے ہیں، نماز کے ذریعے سے ایک تعلق تو ہمارا اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک تعلق بندوں سے قائم ہوتا ہے کہ بندے کا بندے سے تعلق، کوئی مجبور ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اب ایک تو فکری تعلق تو قائم ہوا نماز کے ذریعے سے کہ ہمدردی ہے، محبت ہے، روزانہ ملاقات ہو رہی ہے، مزاج پرسی بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ صرف وہ زبانی ہمدردی ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے ملاقات کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مالی ضروریات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آسمان سے کسی کو رزق نہیں ملتا، تو یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مالی ضرورتیں پوری ہو، اور مالی جو تقاضے عائد ہوتے ہیں، مقتدیوں میں کچھ مالدار ہوں گے اور کچھ غریب ہوں گے، سب کے سب غریب نہیں اور سب کے سب مالدار بھی نہیں، تو جو مالدار ہیں تو وہ آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام نے جو ہدایات دی، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو ہدایات میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ پھر فاسق قرار پاتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کوئی نماز ادا نہ کرے تو وہ فاسق قرار پاتا ہے، اور فاسق یعنی اللہ کا نافرمان۔ جو سرے سے انکار کرے وہ تو کافر ہے، لیکن جس طرح سے جہنم کی تنبیہ اور وعید کافروں کے لیے سنائی گئی تو فاسقوں کو بھی جہنم کے عذاب کی تنبیہ اور وعید سنائی گئی۔ اور فقہاء کرام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی کہ
اسلام کے کسی فرض کو چھوڑنے والا، یعنی اس کو ادا نہیں کرنے والا، ضائع کرنے والا، وہ فاسق ہے۔ نماز کا ضائع کرنے والا فاسق، روزے کو ضائع کرنے والا فاسق، اور زکوٰۃ کو ضائع کرنے والا فاسق۔ اب فسق کے لفظوں سے، فاسق کے لفظوں سے بڑی ہم کو نفرت ہے کہ کسی کو اگر فاسق کہہ دیا جائے تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گا، لیکن اللہ کی نظر میں روزانہ وہ فاسق ٹھہر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے حکموں کو ادا نہیں کر کے، لیکن اسے اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل یہ جس میں مبتلا ہوئی تھی اور اس وجہ سے وہ دوسروں کے غلام بنی، ظالم اور جابر ان پر مسلط کر دیے گئے، تو ان میں سے ایک ان کا جو قصور تھا وہ تھا نماز کو ضائع کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا، اور دین کی بنیاد پر اجتماعیت سے انحراف کرنا، اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لینا، اپنی انا کے دن میں ورکعوا مع الراکعین۔ پھر ورکعوا مع الراکعین میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول کے دور میں جو بنی اسرائیل جو یہود تھے، اب گویا کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے الگ سے تمہاری نماز کافی نہیں ہے، اب ورکعوا مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی صحابہ اکرام کے پیچھے نماز ادا کرو، صحابہ اکرام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرو۔ کچھ مفسرین نے ایک نقطہ بھی اس میں یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل جو نماز، یہود جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں تھا، رکوع نہیں کرتے تھے، حالانکہ جو ان کو نماز کا فریضہ دیا گیا تو اس میں وہ چیز بھی تھی، لیکن اگر کوئی پڑھتے بھی تو کھڑے ہوتے اور کھڑے ہونے کے ساتھ وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے۔ لیکن جو نماز دی گئی تو نماز کی شکل میں یہ ہے کہ پہلے قیام، اور قیام کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد پھر سجدہ، اور دراصل سجدے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ رکوع ہی کے بعد کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈائریکٹ کوئی قیام سے سجدے میں چلا جائے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک اسلام کی ایک ترتیب ہے اور تدریج سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو یعنی جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو یہ تین اہم ہدایتیں جس کے ہم بھی مخاطب ہیں، یعنی امت مسلمہ جس کا تذکرہ یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے جگہ جگہ آئے گا، تو آج ضرورت اس بات کی بھی کہ امت مسلمہ بھی اس سلسلے میں اپنا جائزہ لیں اور جو کوتاہی ہیں اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔